بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 117. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض. وہ اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بلا شبہ وہ اس کو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. بدیع کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز تخلیق کرنا بغیر کسی ماڈل کے. کوئی مثال، کوئی ماڈل، کوئی اسکیچ، کچھ بھی سامنے نہ ہو، بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے کسی چیز کو کریٹ کر دینا، اس کے لیے لفظ آتا ہے بدع. اسی سے نکلا ہے بدعت. بدعت کو بدعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی مثال، کوئی مشابہت قرآن اور سنہ میں یعنی دین میں نہیں ہوتی. دین میں نیا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نہیں، کوئی رہنمائی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات میں کوئی اشارہ نہیں ہے اس کی طرف، اس کو کہا جاتا ہے بدعت. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور کیا یہ تخلیق ہے، سبحان اللہ. اب زمین کو دیکھ لیجئے، زمین کی خوبصورتی کو دیکھ لیجئے، زمین کی جہاں یہ کشادہ ہے اس کی کشادگی کو، جہاں یہ ناہموار ہے وہاں اس کے اس حسن کو. پہاڑوں کو دیکھ لیجئے، آبشاروں کو دیکھ لیجئے، دریا، سمندر، ان سب چیزوں کو دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ، اور پھر آسمان جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا آسمانوں میں، سب کس قدر پیچیدہ، کس قدر منظم اور کس قدر وسیع ہے. ایک ایک چیز آسمان و زمین کی، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور مراد اس سے یہ ہے کہ پوری کائنات اور اس کی ایک ایک چیز اور ایک ایک چیز کی تخلیق. آپ باقی سب چیزیں چھوڑ دیجئے، اللہ کی مخلوقات کو دیکھتے ہوئے، آسمان و زمین کی تخلیق کو دیکھتے ہوئے، اس کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے صرف یہ اندازہ کیجئے کہ زمین کس چیز پر اللہ تعالیٰ نے ٹھہرائی ہے. اس زمین کی مخلوقات میں سے صرف ایک تتلی کو دیکھ لیجئے، بٹر فلائی، کیا تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر اس کے پروں کے رنگ وہ اگر اتار لیے جائیں، ہاتھ لگنے کی وجہ سے میلے پڑ جائیں، تو دنیا کا کوئی ایسا ٹول، کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ وہی رنگ اس کو دوبارہ کیا جا سکے. اور تمام رنگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی کیے ہیں، ابھی کسی نے قلم سے کوئی شاہکار بنایا اور رنگ کیا. بدیع السماوات والارض، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے بغیر کسی نے موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں کیوں بیان فرمائی؟ پیچھے کیا بات ہو رہی ہے؟ نصارہ نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ سے. اللہ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا بغیر کسی مثال اور بغیر کسی ماڈل کے تخلیق کیا، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی؟ اور جس کی شان یہ ہو کہ جب کوئی چیز اس کا ارادہ ہو کرنے کا، وہ صرف کہتا ہے کن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. جس کی یہ شان ہو، جس کی یہ قدرت ہو، اس کو اپنا کسی کو دست و بازو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لاجیکل ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایویڈنس بیان کیا ہے، بالکل منطقی. یہ بیٹا کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے لیے اولاد نہ ہو تو یہ نقص ہے انسان کے حق میں.
اس لیے کہ انسان ایک حالت میں نہیں رہتا، انسان کو ضرورت ہے کسی کی۔ اللہ کی ذات میں اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں عیب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد کس کو کہتے ہیں؟ الصمد کا معنی یہ ہے کہ ساری مخلوقات جس کے در پر اس کی محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج ہو۔ الصمد اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو کسی مخلوق میں پائی ہی نہیں جا سکتی۔ اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان صفات کی طرح تھوڑا سا معمولی سا ایک ٹچ انسانوں میں رکھا ہے۔ مثلا اللہ السمیع ہے، انسان بھی سننے والا ہے، اگرچہ اللہ کا وصف سماعت اور انسان کا وصف سماعت، اس میں کوئی برابری تو دور کی بات ہے، کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے۔ لیکن اللہ السمیع ہے، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سماعت عطا کی، لیکن الصمد جو ہے، صمدیت جو ہے اللہ کا وصف، یہ کسی میں ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں۔ جس اللہ کی یہ شان ہو، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، ان لوگوں نے کہا جن کو علم نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کو نہیں جانتے، کیا کہا؟ اللہ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتے، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ یہ کن لوگوں نے کہا؟ مشرکین مکہ نے۔ دو باتیں کہیں، ایک بات یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتے، دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آ جاتا۔ معجزہ تو بھائی ان کے پاس آ چکا تھا، قرآن ایک معجزہ تھا، اور واقعی قرآن نے ان کو عاجز کر دیا تھا۔ وہ عرب تھے، ان کو اپنی زبان پر بڑا گھمنڈ تھا، اس کے باوجود انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تھے کہ یہ کلام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایسا کلام کہہ سکے، یہ کسی بشر، کسی انسان کا کلام نہیں۔ تو پھر ان کی اس ڈیمانڈ کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جب تک کوئی معجزہ نہ آ جائے؟ اصل میں وہ معجزہ اپنی مرضی کا چاہتے تھے، اس کا تذکرہ آگے سورۃ الاسراء میں ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا معجزہ چاہتے تھے؟ ایک معجزہ یہ کہ اللہ ہم سے کلام کرے، ایک یہ کہ اے پیغمبر ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے کہ آپ یہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں ان کو سونے کا بنا کر دکھا دیجیے، ہم تب آپ پر ایمان لائیں گے، آپ ایسا کیجئے کہ مکہ میں نہریں چلا کر دکھائیے، آپ کے لیے کوئی بہترین باغات، پورا مکہ باغات ہی باغات ہو جائیں، یہ کر کے دکھائیے، آپ ہمارے سامنے آسمانوں پر چڑھیں اور ہمارے سامنے آسمانوں سے اتریں اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو وہ اتار کر دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ ان سے کہیے بھائی میں تو بشر ہوں، رسول ہوں لیکن بشر ہوں، یہ تو سب تم کام کہہ رہے ہو یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہوں۔ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا اگر اس میں پیغمبر کا اختیار ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس میں پیغمبر کا اختیار ہو وہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کسی کا اختیار ہی نہ ہو۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے، مراد یہود و نصارہ ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو واضح طور پر دیکھنا نہیں۔ پیچھے ہم اسی سورہ میں پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی اسی طرح کی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہہ دی ہوئی ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل اس معاملے میں آپس میں ایک جیسے ہو گئے، ایک جیسی بات ان کے دلوں نے کہی اور انہوں نے زبان سے اس کا اظہار کیا۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بلا شبہ ہم نے واضح کر دی آیات اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہے، جن کو یقین ہے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت پر، ان لوگوں کے لیے تو نشانیاں بڑی واضح ہیں۔ جن کو یقین نہیں ہے
جو یہ یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، ان کو قرآن جیسا معجزہ بھی ان کے لیے ناکافی ہے، گمراہ کی گمراہی رہے۔ جن لوگوں نے یقین کیا تو یہ قرآن کا ایک ایک جملہ، جس کو آیت کہا گیا ہے، سائن، معجزہ، یہ ایک ایک جملہ ان کے لیے واقعی ہی آیت بن گیا، معجزہ بن گیا، اور وہ لوگ ہدایت پر گامزن ہو گئے۔ کیوں؟ یقین تھا۔ یہ جو یقین ہے نا، اصل میں ہدایت اس یقین کے ساتھ منسلک ہے، اٹیچ ہے۔ اس کو یقین ہے وہ ہدایت پالے گا، جس کو یقین نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھنے، ماننے، اقرار کرنے کے باوجود بھی بستیوں میں، گمراہیوں میں، گناہوں میں شیطان کی راہ پر کیوں ہے؟ یقین ہی نہیں۔ نماز جس نے نہ پڑھی، اس کا ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ اس بات کا اگر یقین ہو تو کیا مسلمان کی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کے سامنے جواب دہی ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، اور وہاں مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو کیا خیال ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہوں اور خراب ہی رہیں؟ کوئی جو حرام کھا رہا ہے وہ کیا حرام کھاتا رہے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ یقین کے منافی ہیں سب چیزیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا شروع میں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہاں پر بھی کیا ہے؟ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والی قوم، یقین اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس پر اتنا یقین ہو کہ جیسے واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ صحابہ یہ کہا کرتے تھے، حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت اور جہنم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یقین کا یہ لیول اور یقین کی یہ انتہا ہوگا۔ یقین ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا کہ جس شخص نے یہ کام کیا اس کا یہ انجام ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ جس نے تکبر کیا، رائی کے دانے کے برابر بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کو اس پر یقین ہے وہ تکبر نہیں کر سکتا۔ جس نے کسی پر بہتان لگایا، جھوٹ بولا یا کچھ بھی ایسا کیا، اس کے گناہ بڑھ جائیں گے اور اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اگر یہ کسی کو یقین ہو تو کوئی کیوں کر کسی پر بہتان لگائے، جھوٹ بولے۔ اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، تو یہ جو راستے میں لوگ گندگی پھیلاتے ہیں، یہ کیسے پھیلائیں گے؟ ممکن نہیں۔ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ راستوں میں جو مسلمانوں کی گزرگاہیں ہیں، لوگوں کے راستے ہیں، وہاں پر گندگی پھیلانا لعنت کا سبب ہے، اگر لوگوں کو اس بات پر یقین ہو تو لوگ کیوں پھیلائیں گے؟ لوگوں کو اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ جماعت سے پیچھے رہنا نفاق کی علامت ہے، منافقین کی علامت ہے، لوگوں کو اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ تیز نماز پڑھنا منافقین کی علامت ہے، لوگوں کو اگر اس بات پر یقین آ جائے کہ نماز کو اپنے وقت سے بلا سبب لیٹ کر دینا نفاق کی علامت ہے، تو بتائیے مجھے کون نماز کے ساتھ یہ سارے معاملات کرے؟ یقین نہیں، بات تو یقین کی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی، ان کی پوزیشن کو کلیئر کیا۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی باتیں، آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کے اقوال، اعمال سب حق پر مبنی ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں جو کچھ کہوں وہ لکھ لیا کرو۔ اے اللہ کے رسول، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، آپ کبھی بہت خوش ہوتے ہیں، تو کیا واقعی ہم سب کچھ لکھ لیا کرو؟ کیا مطلب تھا ان دونوں باتوں کا؟ مطلب یہ تھا کہ غصے میں بھی انسان اکثر
جو صحیح بات ہوتی ہے اس سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے، اور بہت خوش ہو تب بھی وہ جو پراپر بات ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا مبالغہ کر جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، تو انسان پر جب یہ دو حالتیں آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کی حالت کا بدل جانا ممکن ہے، پاسبل ہے، امکان ہے اس کا۔ اس امکان کا واضح طور پر برملا اظہار کیا صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے کیا کہا جو میں کہتا ہوں وہ لکھو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، میں کسی بھی حالت میں ہوں اللہ میری زبان سے حق ہی نکلوائے، غصے کی حالت ہو وہ انتہائی خوشی کی حالت۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بشیر و نذیر، آپ کو خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھیجا، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھی راہ پر چلا دینا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ آپ میسج پہنچا دیجئے، جس پیغام میں خوشخبری وہ بھی دے دیجئے، جس میں ڈرایا گیا وہ بھی دے دیجئے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا لوگ جہنم میں اتنے کیوں گئے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول سے نہیں پوچھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا۔ پوچھا کیا جائے گا؟ جو ذمہ داری اس کے متعلق، بات کتنی پہنچائی لوگوں کو، میسج کتنا کنوے کیا لوگوں کو۔ میں اپنے گھر میں موجود ہوں اور گھر میں موجود افراد، ان میں کوئی خامی، گناہ، عیب پایا جا رہا ہے، اگر میں نے اس کی نشاندہی نہ کی، ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی، تو میں اللہ کے سامنے جواب دوں۔ اگر میں نے کوشش کر لی، پیغام پہنچا دیا، اس کے باوجود وہ سیدھی راہ پر نہیں آتے، میں اللہ کے ہاں سخر ہوں۔ اگر میں نے پیغام نہ پہنچایا تو تب میں اللہ کے سامنے پکڑا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو بتا دیجیے، خوشخبری والی باتیں بھی بتا دیجیے، جن سے ڈرایا گیا وہ بھی بتا دیجیے۔ بس اس ذمہ داری کے بعد آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، بے شک ساری دنیا جہنم میں جائے، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ کی ذمہ داری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقین کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب